نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس کے اوپر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ یہ لوگ جو ہیں بے وقوف لوگوں میں سے ہیں، جو یہ یہودی اور نصارہ ہیں، یہ کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قبلے سے، مسلمانوں کو قبلے سے پھیر دیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی جو بھی مشرق مغرب شمال جنوب جدھر بھی ہے، یہ ساری اللہ کی زمین ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنا بھی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور یہ اسی کے لیے ہیں، اور جہاں اللہ حکم دے گا وہیں ہم نے اپنے چہرے کو متوجہ کرنا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، چلاتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو درمیانی امت، گواہ ہیں، علی الناس، لوگوں، گواہ ہوں گے لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، اور شہیداً، اور گواہ ہوں گے رسول تمہارے اوپر، یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، کہ جو تم ہیں ان لوگوں کے اوپر جو یہودی اور نصارہ تھے، آپ ان لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے، اور جو رسول ہیں وہ تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے قبلے کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر یہ کہ ہم جانیں، من یتبع الرسول، یعنی کون اپنے رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ہے جو پھرتا ہے اپنے پاؤں کے بل، الٹے پاؤں کے بل، اور بے شک باری گزرتی ہے، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر جن کو راہ دکھائے اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے اوپر یہ جو حکم ہم نے دیا قبلہ بدلنے کا، یہ ان لوگوں کے اوپر باری ہے، یہ رسول کی اتباع نہیں کرتے، لیکن جو مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی راہ دکھائی ہے، ان کے اوپر کوئی باری نہیں گزرتی، جدھر اللہ ان کو حکم دے گا وہ ادھر ہی اپنے چہرے کو متوجہ کر لیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرتا تمہارے ایمان کو، یعنی ایمان والوں کے ایمان کو، نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس رؤوف الرحیم، لوگوں کے اوپر رحم دل اور مہربان ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق کہ ہم دیکھتے تھے، تحقیق کہ ہم نے دیکھا آپ کو اٹھاتے ہوئے اپنے چہرے کو، فی السماء، آسمان کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم آئے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئیں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہونا چاہیے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کرتے تھے، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وحی آئے گی اور کب یہ میرے دل کی خواہش پوری ہوگی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ہم بدل دیں گے، یعنی ہم پھیر دیں گے آپ کے قبلے کو، یعنی جس طرح آپ کی یعنی رضا ہے، آپ کی جس طرح آپ کی رضامندی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا کہ ہم جو خواہش آپ کی ہے ہم اس کی خواہش کو پورا کریں گے، آپ کی خواہش کو پورا کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب پھیرو اپنے چہرے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا اللہ نے کہ اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی طرف،
وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور جس جگہ بھی تم ہو اپنا جس طرف اپنا منہ کرو، پس پھیرو تم اپنے چہرے کو، یعنی جس جگہ بھی آپ جائیں اپنے چہرے کو پھیرو اس کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرے کو متوجہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی اور یہ آیتیں نازل کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن کو دی گئی کتاب، لا يعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق یعنی یہ سچی بات جو ہے کہ قبلے کا پھیرنا یہ اللہ کی تعریف سے، اللہ کی جانب سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر جو وہ کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے، اہل کتاب وہ ہیں یہودی اور نصارہ جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، جن کو تورات اور انجیل دی گئی، وہ ہیں اہل کتاب والے۔ اور ان کو یعنی ان کو کہا کہ ان کے لیے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب والے، ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ حق یہ ان کی جانب سے ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہوا تھا، پہلے بتلا دیا تھا کہ آخری نبی ہوں گے اور آخری نبی کا جو قبلہ ہوگا خانہ کعبہ ان کا قبلہ ہوگا، تو مسلمانوں کا قبلہ وہ ہوگا۔ تو اس طرح اس لیے یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ یہ جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے یہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ ہٹ درم ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو جانتا ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے کاموں کو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس نشانیاں جن کو دی گئی کتاب، بِكُلِّ آيَةٍ تمام نشانیاں، نہیں یہ مانیں گے آپ کے قبلے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو اہل کتاب میں سے ہیں آپ ان کے پاس جتنی مرضی دلیلیں لے آئیں، لیکن یہ ہٹ درم ہیں، یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ جانتے ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہوا تھا کہ یہ قبلہ ان کا ہوگا، مسلمانوں کا یہ قبلہ ہوگا، آخری نبی کا یہ قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، لیکن پھر بھی یہ جانتے ہوئے بھی یہ نہیں مانیں گے۔ آپ جتنی مرضی ان کے آگے نشانیاں لا کے رکھ دیں، وہ کبھی آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں آپ ان کے قبلے کی اتباع کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کبھی مت کرنا۔ وما بعضهم بتابع قبلتہم، اور نہیں اتباع کرتے بعض ان میں سے ان کے قبلے کی، یعنی ان میں سے کئی ایسے ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے تو وہ ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ اس کی اتباع کرتے تھے۔ یہودیوں میں سے بھی کچھ مسلمان ہو گئے تھے۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ اتباع کریں گے ان کی خواہش کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بدلا دیا تھا، پھیر دیا قبلے کو جب، یعنی اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ کا یہ قبلہ ہے، تو آپ اگر پھر بھی آپ ان کی اتباع کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اِنَّ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ سبق ایک اپنی امت کے لیے تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، لیکن مخاطب صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ آگے امت کو یہ بتلانا تھا کہ اگر آپ ان کے قبلے کی اتباع کرو گے تو آپ کیا ہو جاؤ گے، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب یعنی اہل کتاب والے یہودی نصارہ، یعرفونہ وہ جانتے ہیں اس کو، یعنی کس کو؟ قرآن کریم کو وہ جانتے ہیں، کما یعرفونہ ابناءہم، وہ جانتے ہیں اس کو جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا اور ان کا قبلہ جو ہوگا خانہ کعبہ ہوگا، اس بات کو وہ اس طرح جانتے ہیں، اس طرح اچھی طرح سے وہ جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بچوں کی شکل انسان ایک بار دیکھ لیتا ہے تو وہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ایسے جانتے ہیں، وہ اس طرح اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک جماعت ان میں سے وہ حق کو چھپاتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، یعنی وہ اچھی طرح سے اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک جماعت مسلمان تو ہو گئی، لیکن دوسری جو جماعت تھی وہ جاننے کے باوجود بھی وہ حق کو چھپا رہے تھے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا حق آپ کی رب کی جانب سے ہے، پس نہیں ہونا تم شک کرنے والوں میں سے، یعنی چھپانے والوں میں سے مت ہونا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر کسی کے لیے ایک ہی قبلہ ہے، پس وہ اپنے منہ کو کریں اس طرف اور نیکیوں میں سبقت کریں، یعنی زیادہ نیکیاں کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ منتخب کر دیا ہے ساری دنیا کے لیے ایک ہی قبلہ ہے، اب اسی کی طرف سارے متوجہ ہوں، اسی کی طرف اپنا منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تو نیکیوں میں سبقت کریں، زیادہ نیکیاں کریں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں بھی کہیں تم ہوں گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لائے گا، یعنی اکٹھا کر کے، جہاں بھی کہیں تم ہوں گے تم سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ تم کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کہا کہ تم جہاں بھی کہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر دے گا، یعنی کل قیامت کے دن سب تم اکٹھے ہو جاؤ گے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعنی اس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اتنی طاقت ہے اللہ کو کہ ہر جہاں بھی کہیں کوئی ہوگا اس کو اکٹھا کر لے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں تم نکلو پس کرو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب کی، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو وہ کام کرتے ہیں، جو تمہارے کام ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں بھی کہیں سے تم نکلو پس کرو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تُوَلُّوا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، پس جس جگہ ہوں تم کرو سب اپنے چہرے کو اس کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، اور نہ رہے لوگوں کو آپ تمہارے درمیان جھگڑے کا کوئی وجہ، یعنی لوگوں کو تمہارے درمیان جھگڑے کی کوئی وجہ نہ رہے، جھگڑا کرنے کی کہ دیکھو وہ اس طرف منہ کرتے ہیں اور وہ اس طرف۔ یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ تم سب جہاں بھی کہیں ہو تم سارے کیا کرو مسجد حرام کی طرف نماز پڑھو اور اپنے منہ کو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر جو ظالم ہوگا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس نہ ڈرو ان سے، وَخْشَوْنِی، ڈرو مجھ سے۔ ایمان والوں کو کہا کہ آپ جو ظلم کرے گا تم پر، بے انصاف ہوگا، بے انصافی کرے گا تمہارے ساتھ، تم ان سے مت ڈرو، تم سب مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور میں پورا کروں گا اپنے فضل کو، اپنی نعمت کو تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ ہم نے بھیجے رسول تم میں، وہ پڑھتے ہیں تمہارے اوپر ہماری آیتیں اور پاک کرتے ہیں تم کو، تاکہ پاک کریں تم کو، اور وہ سکھلاتے ہیں کتاب اور حکمت، وَيُعَلِّمُ، اور وہ سکھلاتے ہیں تم کو جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی وہ علم سکھاتے ہیں تم کو، جو ہم نے نبی تمہارے اوپر بھیجے ہیں وہ تمہیں علم اور کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِی، بس یاد کرو مجھ کو، اذکرکم، میں یاد کروں گا تم کو، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری طرف اگر 1 قدم بڑھائے گا تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھوں گا، یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ فَاذْكُرُونِی، پس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرے لیے شکر کرو، وَلَا تَکْفُرُوا، اور تم نہ شکری نہ کرو، یعنی ہر نعمت، ہر چیز کھا کے تم میرے نہ شکر بن جاتے ہو،
تم کیا کرو، میری شکر گزار بندے بنو، اور تم میرے لیے شکر کرو، تم ناشکری نہ کیا کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔